اسقلانی کی کتاب کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ عطیہ بن سعد نام کے ایک محدث کے بارے میں حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ یہ اہل بیت اور خصوصاً مولا علی علیہ السلام پر لعنت نہیں بھیجتا۔ اس نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ اس شخص کو اپنے سامنے بلا کر مولا علی علیہ السلام پر لعنت کرواؤ، اور اگر وہ اس سے انکار کرے تو اس کو پورے 400 کوڑے لگواؤ اور اس کے داڑھی اور مونچھوں کے بالوں کو مونڈ کر شہر کا چکر لگواؤ۔ عطیہ بن سعد نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اہل بیت کا ساتھ دیا، ان سے محبت کی، اب عمر کے آخری حصے کے اندر اپنی آخرت برباد کیوں کروں؟ میں کبھی ان پر لعنت نہیں کروں گا۔ لہٰذا محمد بن قاسم نے اسے 400 کوڑے لگوائے اور ان کی داڑھی اور مونچھوں کو صاف کر کے انہیں شہر کے اندر گھمایا، جس کے بعد یہ خراسان چلے گئے۔ اور اسی لیے سلیمان کو حجاج، اس کے رشتہ دار اور اس کے تمام لگائے ہوئے گورنر، سپہ سالار اور ہر ایک دوسرے سپہ سالار جو کہ اپنی منمانیاں کر رہے تھے، سب سے نفرت تھی، جنہیں بلا کر ایک ایک کو اس نے قتل کروا دیا۔ اور دوسرا، یہ سب ولید کے بیٹے کی بیعت کرنے کو بھی تیار ہو گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ سلیمان نے بدلے کی آگ کے اندر حد کو تجاوز کر دیا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اس زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا اور اس وقت کے حکمرانوں کو اس کی کوئی خبر تک نہ ہو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ یا پھر یہ سب کے سب حکمران اس ظلم کے اندر شامل تھے کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ حجاج بن یوسف ثقفی کے داماد اور بھانجے کا نام تھا محمد بن قاسم، جو کہ اس کی فوج کے کمانڈر یعنی سپہ سالار بھی تھے۔ اور سب سے پہلی بات آپ یہ کلیئر کر لیں کہ کربلا کے واقعہ کے اندر نہ تو حجاج بن یوسف کا کوئی کردار ہے اور نہ ہی محمد بن قاسم کا، کیونکہ یہ واقعہ کربلا کے تقریباً 20 سال بعد کا ٹائم ہے، کیونکہ سندھ پر محمد بن قاسم نے جب حملہ کیا تھا تو یہ ٹائم تھا 712 عیسوی کا۔ واقعہ کربلا ہوا تھا تقریباً 680 میں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشمی خاندان پر اپنے دور کے اندر اتنے ظلم و ستم کر رہے ہوں، وہ ایک مسلمان عورت کی پکار پر پوری فوج لے کر حملہ کرنے سندھ پہنچ جائیں۔ دوسرا اہم پوائنٹ کہ یہ حجاج کا سندھ پر تیسرا حملہ تھا اور پہلے کے 2 حملے اس سے پہلے ناکام ہوئے تھے، جن کے اندر محمد بن قاسم نہیں تھا۔ تیسری بار میں اس کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کس عورت نے اس کو پکار کر سندھ پر حملے کے لیے بلایا تھا؟ یعنی یہ حملہ دنیاوی مقاصد کے لیے تھا، نہ کہ کسی عورت کو بچانے کے لیے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کی تاریخ کی مستند کتابوں کو پڑھیں، جن کے اندر ابن عساکر کی تاریخ دمشق، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد اور تاریخ یعقوبی، جسے سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں، ان کے اندر ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہندوستان کی سرزمین یعنی خراسان سے، خاص طور پر سندھ سے 5 صحابہ نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا۔ یعنی اس دور کے اندر بھی سندھ کے علاقے کے اندر مسلمان موجود تھے، وہ کوئی عام مسلمان نہیں تھے بلکہ صحابی رسول تھے۔ یہ بات ہضم کرنا انتہائی مشکل ہے کہ جو لوگ اپنی حکومت کے اندر اہل بیت، سادات اور ہاشمیوں کے اتنے کھلے دشمن ہوں، ان کے گھروں پر مسلط حکمران حجاج بن یوسف کا کریکٹر ایسا ہو کہ اسے اپنے ٹائم کا فرعون کہا جائے، وہ صرف ایک مسلمان عورت کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے، یہ چیز کوئی سینس نہیں بناتی۔ لاکھوں بے گناہ لوگوں کے قاتل کے لیے ایک بیوہ کی پکار کی بھلا کیا اہمیت؟ بہرحال اس معاملے کے اندر نہ تو محمد بن قاسم کوئی ہیرو ہے اور نہ ہی راجہ داہر کوئی ہیرو ہے، کیونکہ جس نے نجومیوں کے کہنے پر قسمت کی دیوی سمجھ کر اپنی بہن سے شادی کر رکھی ہو، اس راجہ داہر کا خود کیا کریکٹر ہوگا یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ دنیاوی غرض سے اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جو کہ تاریخ کا حصہ ہے، مگر اس تاریخ کے اندر بہت سے مورخین کوئی واضح دلائل نہیں دے پاتے کہ کوئی واضح نتیجہ نکال پائیں۔ اس لیے میری نظر میں اس واقعے پر خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک وقت تھا جو کہ گزر گیا، آج کی اسلامی تاریخ پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اس لیے بلا وجہ نہ کسی کو ہیرو بنائیں اور نہ ہی کسی پر لعنت کریں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔